اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک نعبد و ایاک نستعین الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ کفوا احد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک عطاء وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھو۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلینظر الانسان الی طعامہ۔ مختصر آیت ہے، 5 لفظ آپ بھی یاد کر لیں۔ صلوات پڑھی محمد وعلی۔ قرآن مجید اور احادیث سے یہ نتیجہ مل رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے بھی
غذا بہت اہم ہے، آپ کیا کھا رہے ہیں، اور اخروی زندگی کے لیے بھی غذا بہت اہم ہے، روحانیت اور معنویت کے لیے۔ لہٰذا یہ مہینہ بھی درس یہی ہے کہ ہم کتنا کنٹرول اپنے شکم پہ کرتے ہیں، کتنا کنٹرول ہمیں اپنے پیٹ پر ہے۔ کتنے لوگ بیچارے پیٹ کے غلام ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پیٹ کے سامنے جو ذلیل ہو اور ضعیف ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں وہاں۔ اس روزے کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کو پرسنل پاور دے رہا ہے۔ یہ 30 دن پرسنل پاور ڈیولپ کرنے کے لیے ہے کہ آپ کتنا پرسنل پاور ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے روزے کی قسمیں ہیں، روزے کی قسمیں۔ ایک عالم کے پاس شاگرد چلے گئے، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ تھا، بیٹا تم ایک دن میں کتنے روزے رکھتے ہو؟ پریشان ہو گئے کہ ایک دن میں تو ایک ہی روزہ ہوگا۔ کہا نہیں، ایک دن میں بہت روزے رکھ سکتے ہو۔ کہا قبلہ وہ کیسے؟ کہا عام لوگ جو ہیں صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں کہ پیٹ پہ کنٹرول ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک کچھ نہیں کھانا، مگر خوش نصیب وہ ہیں جو آنکھ کا روزہ بھی رکھتے ہیں، زبان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، کان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، ہاتھ کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ جو 7 اعضاء کا روزے رکھتے ہیں تو ایک دن میں ان کو 7 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وہاں۔ تو اصل وہی کنٹرول کی بات ہے، روزہ یعنی کنٹرول، یعنی اللہ پاک ہمیں پاورفل بنانا چاہتا ہے، پرسنل پاور ڈیولپ کرنے کا مہینہ ہے کہ آنکھ پہ بھی کنٹرول ہو، آنکھ کے سامنے بھی ہم ضعیف اور ذلیل نہ ہو، اور کان کے سامنے بھی ضعیف ذلیل نہ ہو، ہمارا کنٹرول ہو، اور زبان پر بھی ہمارا کنٹرول ہو، تمام اعضاء پر ہم کنٹرول حاصل کر لیں۔ یہ ایک روزے کا مقصد ہے۔ صلوات پڑھی محمد وہاں۔ اب آئیے غذا کی اہمیت، معنوی اعتبار سے کتنی اہمیت ہے کہ غذا لقمہ حلال پیٹ میں جائے تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ اسی صدی کا ایک زندہ بہت بڑا معجزہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس کا تعلق بھی غذا سے ہے۔ پرانا واقعہ نہیں، لوگ زندہ ہیں، اس معجزے کو دیکھنے والے ہزاروں ہیں۔ آیت اللہ العظمہ آغا بروجردی، امام خمینی ان کے مشیر تھے، یعنی ابھی کا زمانہ ہے، دور کا زمانہ نہیں۔ ایران میں ایک آدمی پیدا ہو گیا، کاظم کربلائی، جو بالکل ان پڑھ تھا، الف بے بھی نہیں آتا تھا، اور وہ حافظ کل قرآن ہو گیا۔ دیکھ کے جہاں آپ رکھیں وہ دیکھ کے پڑھتا تھا، آنکھیں تھی اس کی، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ معجزے سے ایک دن میں پورے کل قرآن کا حافظ ہو گیا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ ان پڑھ آدمی، اور جو آیت آپ انگلی رکھیں وہ پڑھتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو تم کیسے؟ کہا ایک نور سا آتا ہے اور میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اب یہ معجزہ جس کی سارے مجتہدین قوم میں گواہی دی کہ یہ زندہ معجزہ ہے، کاظم کربلائی۔ اس پہ فلم بھی ہمارے پاس موجود ہے، فلم بنائی ہے ایران میں۔
یہ کاظم کربلائی ان پڑھ آدمی ایک دن میں کل قرآن کا حافظ ہوا. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز ہے غذائے حلال کا. صلوات پڑھی محمد. اب آپ دیکھیے غذائے حلال کے کتنے معجزے. ان پڑھ آدمی ایک دن میں کل قرآن کا حافظ ہو گیا. قصہ یہ ہے کہ اس کا باپ بھی کسان تھا، فارمر تھا، یہ بھی فارمر تھا. ان کے شہر میں ماہ مبارک رمضان میں ایک مولوی صاحب آئے اور ان کا ٹاپک یہی تھا پورا مہینہ کہ رزق حلال کھانے کے فوائد کیا ہیں اور رزق حرام کھانے کے نقصانات اور عذاب کیا ہے. ایک ایک چیز انہوں نے بحث کی کہ جو خمس ادا نہیں کرتے ان کا رزق بھی نجس ہے، حلال نہیں ہے. اس نے آ کر باپ سے پوچھا کہ بابا آپ خمس دیتے ہیں؟ کہا بیٹا ہم تو نہیں دیتے. تو کہا بابا پھر آج کے بعد آپ کے گھر کا کھانا میں نے نہیں کھانا. اب باپ ہی کماتا تھا، یہی زمین پہ ہل چلاتا تھا. باپ بھی غصے میں آ گئے، جاؤ پھر کہیں کماؤ، خود سے کماؤ. بچے والا ہے، ان پڑھ آدمی مگر پورا آدمی ہے، بچہ بھی نہیں ہے، بچے دار ہے، بیوی ہے، بچے. ایک مجلس کا حدیث کا اتنا اثر ہوا کہ مولانا نے کہا پیٹ تو کتا بھی پال لیتا ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ پیٹ پال لو، کمال یہ ہے کہ رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ. یہ ہے انسان، ورنہ حیوان بھی پیٹ بھر لیتا ہے. نے کہا کھاؤں گا تو حلال کھاؤں گا. گیا دوسرے گاؤں میں، بہت سخت ہے، اچانک ہر چیز ختم ہو گئی. جا کے مزدوری کرنا شروع کیا، سخت مزدوری، مگر اس کے حلال کھانا ہے. اب اسی مزدوری میں مشغول ہے. تو وہاں ان کے شہر میں ایک امام زادہ، اس کی زیارت تھی. یہ زیارت کرنے کے لیے گیا تو دیکھا 2 شہزادے آئے، مگر وہ عام نہیں ہے، ایسے نور سا چمکتا ہے، پورا روزہ نورانی ہو جاتا ہے. اور 2 شہزادے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ والے ہیں، پورا نور نکل رہا ہے، ولی خدا ہے، ہاتھ چومتا ہے، دست بوسی کرتا ہے. وہ اسے بلاتے ہیں، کاظم ہم تم سے بہت خوش ہیں کیونکہ تو رزق حلال کھانے کے لیے بڑی زحمتیں اٹھا رہا ہے. اور پھر وہ دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ یہ قرآن سامنے کیا ہے کہ قرآن ہے. کہا اس کو پڑھو. کہا قبلہ میں تو بالکل ان پڑھ ہوں، الف بے نہیں پڑھ. کہا ہم تجھے کہہ رہے ہیں نا اسے پڑھو. کہا قبلہ میں کیسے پڑھوں؟ کہا انہوں نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے پہ رکھا، کہا اب پڑھو. تو میں نے دیکھا وہاں سے نور ظاہر ہوا اور میں پورا قرآن پڑھنے لگا اور ایک ہی رات میں حافظ کل قرآن ہو گیا. صلوات پڑھے محمد. اب یہ جناب اس واقعے سے یہ بے ہوش بھی ہو گیا جو انہوں نے نور کی تجلیاں دیکھی. اب جب ہوش میں آیا تو دیکھا پورے کل قرآن کے حافظ. اب یہ گیا اور لوگوں کو بتانے لگا. لوگ حیران ہو گئے کہ جناب یہ تو ہم سب جانتے، کبھی اسکول نہیں گیا، جو آیت پہ ہاتھ رکھے وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اور مشہور ہو گئی بات، علماء قم نے اسے بلایا. آیت اللہ العظمہ بروجردی اس وقت مرجع تھے، انہوں نے امتحان لیا اور انہوں نے بھی اعلان کیا کہ یہ زندہ معجزہ ہے کہ ایک ان پڑھ انسان ایک دن میں حافظ کل قرآن ہو گیا. اور یہ وجہ کیا تھی؟ رزق حلال. صلوات پڑھے محمد والے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزق، غذا کی کتنی اہمیت ہے. یہ معجزہ اس صدی کا معجزہ ہے. ایک اور معجزہ میں آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ ایران میں ایک بہت بڑے ولی خدا گزرے ہیں، عارف باللہ گزرے ہیں کہ امام خمینی نے بھی ان سے فیض لیا ہے. آیت اللہ نخودگی کے نام سے مشہور ہے. حرم امام علی رضا
میں جیسے داخل ہوتے ہیں، جو یونیورسٹی کا دروازہ ہے اس سے اگر آتے ہیں دانشگاہ اسلامی سے، تو وہیں دروازے پہ ان کی قبر ہے، ہمیشہ وہاں مجمع رہتا ہے خواتین مرد کا، قرآن پڑھتے رہتے۔ آیت اللہ نخود کی، ان کا نام کیوں نخود کی پڑ گیا؟ نخود کہتے ہیں چنے کو، چنے والا آیت اللہ۔ ہاں جی، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ نخود کی ان کا نام اس لیے پڑا کہ پورے ایران سے لوگ مریض آتے تھے، اور ان کے ہاں جو بھی آتا تھا چنے پڑے ہوتے تھے۔ کوئی کہتا تھا میری اماں بیمار ہے، وہ کہتے تو چنا کھا لے، تیری اماں تہران میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہی ہوتا تھا، وہ چنا کھاتا تھا، فون کرتا تھا ماں کو تہران میں، ماں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اور کوئی آتا تھا اصفہان سے، میرا ابا بیمار ہے، کہتا چنا کھا لے تو، تیرا ابا وہاں ٹھیک ہو جاتا۔ تو ان کا نام پڑ گیا آیت اللہ نخود کی، چنے والے آیت اللہ۔ اور امام خمینی کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں اور میرا بابا یعنی امام خمینی نکل رہے تھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے باپ نے کہا کہ یہ ولی خدا ہے، چلو ان سے فیض لے۔ اور میرا باپ یعنی امام خمینی شاگرد کی حیثیت سے زانو ادب ٹیکے اور آیت اللہ نخودگی سے کہا کہ مجھے کوئی ذکر دیں۔ تو انہوں نے جو ذکر دیا وہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ یہ آیتوں میں بہت سارا فائدہ ہے، بہت سارے اس کے فیوزات ہیں۔ اور اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے تو نماز فجر کے بعد 170 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، تو خدا غیب سے اسے رزق عطا کرے گا۔ صلوات پڑھی محمد و یہ آیت اللہ نخود کی۔ اس وقت بھی ایک ہستی موجود ہے، وہ کون ہے؟ وہ آیت اللہ نخودگی کے شاگرد ہے، وہ ابھی زندہ ہیں، ہم زیارت کر کے آئے، ٹھیک ہے؟ وہ نخود نہیں دیتے، وہ جو بھی مریض ہے اس سے نبات دیتے ہیں، مصری نبات دیتے ہیں، ان کا نام آغا نباتی مشہور ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ تہران میں ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، بہت ہزاروں لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ شفا لیتے ہیں، جو بھی مریض باہر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں، وہ نبات دیتے ہیں، وہ ابھی زندہ ہے، 60-70 سال کی عمر ہے، نبات آپ کھائیے بیماری ختم۔ ہم ان کی خدمت میں خصوصی ٹائم لیا کہ بھائی یہ کوئی ہمیں بھی نسخہ بتائے کہ یہ مریضوں کو آپ ٹھیک کیسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت اچھی بات کی، کہا کہ میرے پاس کوئی الگ قرآن، الگ مفاتیح الجنان نہیں ہے، وہی قرآن ہے، وہی مفاتیح ہے، مگر اصل ہے کہ آپ کو اپنی غذا پہ کتنا کنٹرول ہے۔ قرآن وہی ہے، مفاتیح وہی ہے، لیکن اثر اس وقت دکھائے گا جب یقین ہو کہ آپ کے پیٹ میں شبہ والی چیز بھی نہیں، کہ شبہ ناک، ایک ہے حرام، ایک میں شک ہے، شک والی چیز بھی نہ ہو۔ کہا جب میں نے یہ پریکٹس کی تو میرے استاد نے پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر پیٹ پہ کنٹرول ہے تو پھر اس میدان میں آ جا، ورنہ ابھی واپس چلا جا، فائدہ نہیں ہے، کتنی بھی ریاضتیں کرو گے کچھ نہیں ملنا، اصل پیٹ ہے۔ اگر پیٹ پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو تجھے کچھ نہ کچھ فیض ملے گا، اگر تو پیٹ کا پجاری ہے تو کچھ نہیں ملنا، محنت تیری ضائع ہو جائے گی، ثواب ملے گا لیکن جو تو چاہ رہا ہے وہ نہیں ہوگا۔ کا استاد نے شرط رکھی کہ نان، یعنی وہاں تو گھر میں روٹی نہیں بناتے، باہر سے خریدتے، روٹی جو تو نے خریدنی ہے یقین پہلے کر لے کہ روٹی بنانے والا نمازی ہے، بے نمازی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ روٹی بنانے والا نمازی ہو، بے نمازی نہ ہو۔ کہ میں نے محلے میں دیکھا تو ہمارے ہاں جتنے تھے وہ اکثر بے نمازی تھے، تو کہ روٹی خریدنے کے لیے 4 کلومیٹر مجھے دور جانا پڑتا تھا، میں نے ایک نمازی نانوائی ڈھونڈا جو 4 کلومیٹر دور تھا، اور روزانہ مجھے 4 کلومیٹر جانا پڑتا تھا۔
کہا قرآن وہی ہے، دعائیں وہی ہیں، میرے پاس الگ کوئی دعا نہیں ہے، الگ کوئی آیت نہیں ہے، لیکن جو لوگوں کو شفا ملتی ہے اس کا ریزن کنٹرول ہے، کنٹرول ہے. یعنی اس میں اعظم بھی اگر کوئی انسان پڑھ لے مگر اس کے پیٹ میں حرام موجود ہے تو اس میں اعظم کا اثر نہیں ہوگا. صلوات پڑھی محمد والے. اصل چیز کیا ہے کہ آپ کو کتنا کنٹرول ہے، اپنے پیٹ پر کتنا کنٹرول ہے. عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا بہت اچھی بات بتائی آیت اللہ نباتی نے کہ جناب اصل یہی ہے، غذا کا مسئلہ ہے. اور واقعاً اگر ہماری غذائیں صحیح ہو جائیں، 100% صحیح ہو جائیں تو ہماری دعائیں بھی 100% قبول ہو جائیں گی. صلوات پڑھی محمد والے. اب یہاں شرط ہے کہ مسلمان نہیں، نانوائی بھی جو ہو نمازی ہو. سید ابن طاؤس جیسے عالم ہمارے ہاں نہیں گزرے. یعنی امام خمینی جب ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے ماں باپ فدا. اتنا احترام. یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ سرکار امام زمانہ کی زیارت کی، کئی مرتبہ. اور 2 عالم ہیں ایسے علماء اصلاً ہماری تاریخ میں نہیں ہے کہ جب معلوم کیا یہ 2 علماء کہاں ہیں، ایک سید ابن طاؤس، مقدس اردبیلی، تو پتا چلا یہ ہمیشہ ایک مولا علی کے دائیں رہتے، ایک مولا علی کے بائیں رہتے، ہمیشہ مولا علی کے ساتھ رہتے. کہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو مرحومین کو بلانے کے، کہ مرحومین علماء کو بلا کے ان سے ان کے کتاب جو سمجھ میں نہ آئے مسئلے پوچھیں. علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، ان کے بھائی یہ علم جانتے تھے کہ مرحومین کی روح کو بلائیں. بڑے بڑے بزرگ علماء مثلا ان کی کتاب میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، وہ عمل کرتے تھے. شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ ان کی روح کو بلاتے تھے کہ آغا صاحب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ انہیں بتاتے تھے. کہتے ہم نے بڑے بڑے علماء کو بلایا مگر 2 علماء کو بلانے کی جرت نہیں رہی. وہ فرشتوں کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے، ایک سید ابن طاؤس اور ایک مقدس اردبیلی. کہ فرشتوں نے کہا ہماری جرت نہیں ہے ان 2 ہستیوں کو بلانے کی، یہ ہمیشہ مولا علی کے دائیں بائیں رہتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. ہاں تو یہ سید ابن طاؤس کیسے سید ابن طاؤس بنے؟ وہ سید ابن طاؤس کھانے پینے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر کھانا پکایا ہے نمازی عورت نے مگر کھانا پکاتے وقت وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہی ہے، وہ کہتے تھے یہ کھانا لے جاؤ، اگر میں کھاؤں گا تو میں بھی ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں گا. شرط یہ تھی کہ کھانا پکانے والی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. یہ بہن مائیں سن لے، جب بھی کھانا پکائیں سورہ انا انزلنا پڑھیں. یہ ہماری بیوی نے کہا میں نے تجربہ کیا ہے کہ 10 مہمان آ گئے، کھانا 5 مہمان کا تھا، ہم نے سورہ انا انزلنا پڑھ دی تو وہ برکت ہو گئی، کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. صلوات پڑھی محمد والے. برکت بھی ہوتی ہے اور اس پہ کھانے کا اثر بھی ہوتا ہے. اب ہم کہاں سے کھا رہے ہیں؟ میک ڈونلڈ سے کھا رہے ہیں. ہاں جی، ہر جگہ سے ہم کھا رہے ہیں. عزیزو قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، ذرا دیکھ تو کیا کھا رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے. عزیزان کرام یہ BBC کی رپورٹ تھی کہ یہاں BBC والوں نے کیمرے فٹ کیے ایئرپورٹ پر کہ لوگ جو ٹوائلٹ جاتے ہیں ان میں سے دیکھا 80% لوگ ہاتھ نہیں دھوتے. 80%، 20% یہ گورے لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، یا جو بھی یورپ میں لوگ رہنے والے ہیں ایشین و گورے. 80% لوگ ہاتھ نہیں دھوتے. ٹھیک ہے، ٹوائلٹ میں گئے نجاست کی، ہاتھ نہیں دھوئے. اب یہاں تو ٹیشو کا استعمال ہے، پانی تو ہوتا ہی نہیں. ہاں جی، یہ دیکھیے اسلام کو قبول نہ کرنے کا ایک عذاب یہ ہے کہ اوپر بھی پانی ہے نیچے بھی پانی ہے پھر بھی نجاست میں غرق ہے نا. اب یہ ہم ہانگ کانگ سے آ رہے تھے، ہانگ کانگ میں بڑی گرمی تھی اور وہ ٹیوب میں جو گرمی ہوئی یقین جانیے کہ ظاہر ہے کہ ٹیشو کا استعمال ہے، اتنی بدبو تھی، اتنی بدبو ہو رہی.
پہلی مرتبہ احساس ہوا یہ جو پانی استعمال نہیں کرتے کتنی بدبو پھیلاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد. ظاہر ہے کہ ابھی 50-60 آدمی اور کسی نے بھی پانی استعمال نہیں کیا تو کتنی بدبو ہوتی ہے. یہ اسلام کی برکت ہے, طہارت ہے. تو 80% لوگ پانی نہیں ہاتھ نہیں دھوتے. اب جو ان کا ٹراؤزر ہے پیشاب کرتے ہیں, دھوتے نہیں, طہارت ہے ہی نہیں. تو ٹراؤزر یقیناً نجس ہے. یہ جو میک ڈونلڈ میں یا کسی ہوٹل میں کام کرنے والے غیر مسلمان یا مسلمان بھی اگر نمازی نہیں ہے تو اس کا ٹراؤزر نجس ہے, ٹھیک ہے. اب وہ گاؤن پہن لے, جو بھی پہن لے, اب جو پکاتے وقت ہاتھ تو گیلے ہوں گے. جب ہاتھ گیلے ہوں گے تو 8 گھنٹے میں کیا وہ ٹراؤزر کے ساتھ ٹچ نہیں ہوں گے؟ چاہے گلوز پہنے ہوئے ہوں تو ٹچ تو ہوں گے. ٹچ کس سے ہوں گے؟ یورین سے ہوں گے, نجاست سے ہوں گے. اور وہی نجاست مخلوط ہو جائے گی, چاہے چپس میں ہو, چاہے آپ کا کوئی کیک بن رہا ہے, سینڈوچ بن رہا ہے, اب وہی نجاست ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی. اب ہم جتنا بھی قرآن پڑھ لیں اثر کہاں ہوگا؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ. توجہ فرم. غذا کا بہت اثر, بیماریاں بھی اس سے پھیلتی ہیں. یقین ہے کہ جناب نجاست پیٹ میں چلی جائے گی. جو پکانے والے نے, اسلام یہ کہتا ہے اگر چاہتے ہو قرآن سے فیض لو, اگر چاہتے ہو قرآن سے شفا لو, تو کیا ہے؟ قرآن سے شفا ملے گی. لا یمسہ الا المطہرون. شرط یہ ہے کہ تمہاری غذا بھی پاک ہو, تمہارا ظاہر بھی پاک ہو, تمہارا باطن بھی پاک ہو. تو قرآن کی ایک آیت ایک مرتبہ پڑھ لو, شفا مل جائے. اصل طہارت. وہ کہہ رہے ہیں چنا کھا لو شفا مل جاتی, یہ نبات دیتے ہیں شفا مل جاتی ہے. کہتے میرے پاس الگ قرآن نہیں ہے, یہی قرآن ہے, مگر تم لوگ غذا کی احتیاط نہیں کرتے. میں 4 کلومیٹر جاتا تھا نان لینے کے لیے, یقین تھا کہ یہ نانوائی نماز پڑھتا ہے, یعنی بغیر مسلمان سے بھی, مسلمان ہے, پاک ہے, اس کے ہاتھ کا بھی کھانا اگر کھائیں گے کیونکہ بے نمازی ہے تو قرآن کا اثر نہیں ہوگا. توجہ فرمائی آپ نے. تو عزیزان گرامی, یہ مہینہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کتنا کنٹرول کریں. اگر انسان کنٹرول کرے تو ولی خدا بن جاتا ہے. ہاں, یہ بھی ہماری طرح انسان ہے. یہ آیت اللہ نخود کی ہماری طرح انسان ہے. انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر جو ہے 70 فیٹ یا میٹر کھود کے نیچے دفن مجھے کیا جائے. اور دیکھیے اس زمانے میں کتنا مسئلہ ہو گیا, کیونکہ ولی خدا تھے, وصیت بھی تھی, عمل کیا. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. 70 میٹر نیچے کھود کے نیچے تاخانے میں, حرم امام رضا میں, مگر اتنا نیچے مجھے دفن کرنا. اب دیکھیے ولی خدا کی نظر کہاں ہوتی ہے. آج جو نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے ایگزیکٹ نیچے 70 فیٹ یا میٹر تک گئی ہے. جن بھی علماء کی قبریں اوپر تھی ان کو منتقل کر دیا گیا, پوری قبر اٹھا کے کہیں اور بھیج دیا. یہ ایک عالم ہے جن کی قبر وہاں محفوظ رہی. صلوات پڑھی محمد وآلہ. یہ سب کچھ جو ہے اسی قرآن سے فیض ملتا ہے. قرآن یہ مہینہ ہمیں ولی خدا بنانا چاہتا ہے, ولی خدا بننے کا مہینہ ہے. عزیزان گرامی, ولی خدا بن سکتے ہیں اگر ہماری غذا حلال ہو جائے, غذا پاک ہو جائے. اصل مسئلہ غذا ہے, پیٹ پہ کتنا کنٹرول ہے. ہاں؟ ان کے بارے میں ہے کہ ایک شہر میں ہمیشہ جاتے تھے, ان کا ایک بہت اچھا فالوور تھا, مقلد تھا. اس کو شاہ ایران نے کہا کہ میں تمہیں گورنر بناتا ہوں. گورنر ہی بڑی بات ہے. بچے بڑے خوش ہو گئے, بابا گورنر بنے گا, ہمیں بھی مزے ملیں گے. انہوں نے کہا میں قبول تب کروں گا جب آیت اللہ نخود کی مجھے اجازت دے, میں ان کی تقلید میں. آیت اللہ نخود کی آئے, کہا کہ یہ آفر ہے شاہ ایران کی کہ مجھے گورنر ہی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا شاہ ظالم ہے, قرآن کی آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالم کی ذرہ برابر مدد کی نا, تو نے اگر قلم اٹھا کر بھی دیا تو جہاں ظالم جائے گا تو بھی وہیں جائے گا.
اس نے کہا لعنت ہے گورنری پر، میں نے قبول نہیں کرنا۔ اب وہ جتنے بیٹوں کے خواب تھے انہوں نے کہا مولوی نے گڑبڑ کر دی۔ تو اس کا بڑا بیٹا بدماش تھا، اس نے کہا مولوی کو میں قتل کروں گا، میرا باپ گورنر بننے والا تھا، اس مولوی نے آ کے ایک ہی فتویٰ میں سارے ہمارے خواب ختم کر دی۔ تو پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ اب جو گاؤں سے نکلے تو یہ بندوق لے کر راستے میں کھڑا ہو گیا کہ آیت اللہ نخودگی کو قتل کروں گا۔ اب جیسے فائر کرنا چاہتا تھا تو آیت اللہ نخودگی آگے سے بھی دیکھتے تھے، پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، اور یہی حال آیت اللہ بہجت کا تھا، پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ ہم نے ان کی زیارت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، آگے سے بھی دیکھتے تھے، پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ تو وہ فائر کرنے والے تھے تو کہا دوست کے بیٹے فائر بعد کرنا، میں نے ادھر آ جاؤ۔ تو ڈر گئے کہ یہ پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہیں، بندوق تو ہاتھ سے گر گئی، آئے۔ اب بہرحال ایران میں ایک چیز ہے کہ شیعہ کتنا بھی برا ہو لیکن کربلا کا عاشق ہوتا ہے، کربلا کا عشق ہر مومن کے دل میں، گنہگار بھی تھا تو یہ بدماش، مگر اس کے دل میں عشق تھا موجود۔ ہاتھ میں لیا، کہا دوست کے بیٹے کربلا کی زیارت کرو گے؟ کہا جی بسم اللہ، اگر کربلا کی زیارت ہو تو پھر کون انکار کرے گا؟ کہا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، ایک لمحے آنکھیں کھولو۔ اب آنکھیں کھولتے ہیں تو سامنے کربلا، امام حسین کا روضہ۔ سمجھ فرمو؟ ہاں، اسے کہتے ہیں طے الارض، قرآن میں ہے قطعت بہ الارض۔ قرآن کہتا ہے میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو طے الارض کر سکتا ہے، ایک لمحے میں جہاں چاہے خود پہنچ سکتا ہے۔ مگر ہماری توجہ نہیں روحانی مقامات کی طرف، جتنی توجہ ہے ڈالر کی طرف ہے۔ صلوات پڑھی محمد امام۔ کبھی ہم نے چاہا کہ ہمیں بھی یہ منزل مل جائے؟ ہاں ہو سکتا ہے، یہ امام نبی کا مقام نہیں، مومن کا، عام مومن کا مقام ہے۔ ہم نے توجہ ہی نہیں دی اس کی طرف کہ ابھی اگر آپ آنکھ باندھ کریں، آنکھ بند کر کے اور اس آیت کو پڑھیں، آپ ایک لمحے میں کربلا پہنچ سکتے ہیں۔ آیت اللہ اصفہانی دور دور تبلیغ کرنے جاتے تھے، مگر طے الارض کی وجہ سے ہر وقت جو ہے وہ نماز کے لیے طے الارض کر کے امام رضا کے حرم میں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے معنویت، یہ ہے روحانیت۔ اب تو وہ جو قاتل تھا غلام بن گیا، وہ قدموں پہ گرنے لگا کہ مجھے معاف کری قبلہ، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اب زیارت ہو گئی، کہا بیٹا نجف چلو گے؟ اب تو رونے لگا، قبلہ بسم اللہ، آنکھیں بند کرو، نجف لے گئے۔ اب کہا سامرا چلو گے؟ اس طرح سے پورے نجف کی زیارتیں ہو گئیں، پورے کربلا کی اور اس کے بغداد کی۔ اس کے بعد کہا مدینہ چلو گے؟ پھر مدینے کی زیارت ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ سارے انسان کے مقامات ہیں، یہ فرشتوں کے مقامات نہیں۔ قطعت بہ الارض، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اے مومن، اگر تیری غذا پاک ہو جائے، تیرا ظاہر پاک ہو جائے، تیرا باطن پاک ہو جائے، یہ مقام تجھے بھی مل سکتے ہیں۔ ہمارے استاد ہیں آیت اللہ مظاہری، کہتے ہیں آیت اللہ نخودگی صرف طے الارض نہیں کرتے تھے، طے اللسان بھی کرتے تھے۔ جب گاؤں سے آتے تھے مشہد میں تو آدھا قرآن ختم، جب واپس جاتے تھے تو آدھا قرآن ختم۔ طے اللسان بھی تھی، طے الارض بھی تھی۔ کہتے ہیں نا مولا علی جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ انسان کے لیے مقامات ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے مقامات ہیں۔ ہم یہ سارے مقامات ضائع کر چکے ہیں پیٹ پرستی کی وجہ سے، پیٹ پوجا میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ان اصلی مقامات سے ہم محروم ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان اگر اپنی حیثیت کو پہچان لے، اپنے مقام کو پہچان لے، اپنی معرفت حاصل کر لے، تبھی تو کہا من عرف نفسہ فقد عرف رب۔ ارے تو خود کو پہچان تو صحیح، تو کتنی بلندی پہ پرواز کر سکتا ہے۔ اے انسان، تیری پرواز اتنی بلند ہے کہ جبریل بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر تیری بدبختی تو ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے، ہاں ان شکم پرستی میں، شہوت پرستی میں، حیوانی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے، اور تجھے پتا ہی نہیں کہ وہ لذتیں جو اللہ نے تیرے لیے خلق کی ہیں وہ اس سے کتنی عظیم و شان ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل۔ عزیزان، اب آپ نے دیکھا
سب سے اہم مسئلہ غذا کا ہے، چاہے جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت ہو. اور انشاءاللہ طب معصومین سے، جس میں ہماری ریسرچ ہو رہی ہے، اور تقریباً 20 علماء نے 20 سال سے اس پہ کام کیا ہے. آیت اللہ مرحوم نورانی ہوتے تھے قم میں، امام خمینی کے گھر کے سامنے. انہیں 2 علماء نے حکم دیا تھا کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں، طب معصومین پہ. ایک آیت اللہ امام خمینی نے، ایک آیت اللہ مراشی نجفی. جو آیت اللہ مراشی نجفی مرجع بننے سے پہلے ڈاکٹر تھے، پھر ڈاکٹری چھوڑ کے مرجع بنے. انہوں نے کہا میں بھی اس پہ شوق رکھتا تھا لیکن مرجع ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. طب معصومین پہ مجھے بڑا شوق ہے کہ ریسرچ کروں اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کا علاج کروں. تو لہٰذا 20 سال کام ہوا اور 20 سے زیادہ لوگوں نے اس پہ سرچ کی ہے. اس میں ایک حصہ ہمارا بھی تھا، دوسرے ایک ہمارے دوست تھے فاضل صاحب مولانا کشمیری، وہ فارمیسسٹ بھی تھے، انہوں نے بھی کام کیا. کافی بیماریوں کا علاج ہوا ہے اور بہت سمپل، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج. میں ایک علاج آپ کو بتا دیتا ہوں تمام یہ دماغ کی بیماریوں کے لیے. دماغ کی بیماریاں یہاں پر زیادہ ہیں، صلوات پڑھی محمد والے. ٹینشن کی وجہ سے دماغی بیماریاں زیادہ ہیں، ساری دماغی، یہ جناب سر درد ہے، الزائمہ ہے، کتنی بیماریاں. اس کا بہت سمپل علاج. ایک مریض آیا آیت اللہ نورانی کے پاس، تہران کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، کہ اس کا دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں ہے. اور طب معصومین میں بہت سمپل علاج، بہت سستا علاج. آیت اللہ نے کیا کیا کہ وہی کرو. اخروٹ جو ہے نا چھلکے کے ساتھ خاک میں گرم کر دیں، کوئلے کی خاک یا کوئی بھی خاک ہو اس میں گرم کی، اور اسی کو گرم جب ہو توڑ کے کھلائے. 3 دن میں یہ بندہ جو لا علاج تھا، دنیا میں کہیں اس کا علاج نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو گیا. وہ تہران کے سارے ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آئے کہ آیت اللہ یہ بتا تم نے نسخہ کیا دیا ہے، اس کا تو دنیا میں علاج ہی نہیں. یہ طب معصومین کی ایک میں فضیلت بتا رہا ہوں کہ جس بیماری کا دنیا میں علاج ہی نہیں ہے، ہاں جی، اس کا اخروٹ کے. دیکھیے اللہ، ایک ہمارے آیت اللہ تھے، وہ کہتے تھے لوگ فکر نہیں کرتے. دیکھیے اخروٹ کی شکل صورت جیسی ہے، برین جیسی ہے. برین کی ساری بیماریوں کا علاج اللہ نے اس میں رکھا. بادام کی شکل آنکھ جیسی ہے، آنکھ کی بیماریوں کا علاج بادام میں رکھا. گردے جس کے خراب ہوں، کڈنی، کیشو نیٹ کھا لے. صلوات پڑھی محمد والے. اللہ پاک نے ویسی شکل بنائی ہے. جو جو فروٹ لال ہے، انار لال ہے، یہ دل کی بیماریوں کا علاج. آج ثابت ہو چکا ہے کہ انار سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے. مفاتی اٹھا کے دیکھیں، شب جمعہ کھانا بھی مستحب ہے اور جمعے کے دن بھی کھانا مستحب ہے. جو پورا ایک انار جمعرات بھی کھا لے، جمعے کو بھی کھا لے، کبھی اسے دل کی بیماری نہیں ہوگی. صلوات پڑھی محمد والے. ہاں جی. اور یہ ویسٹ میں انار ملتا ہی نہیں تھا. 20 سال پہلے ہم ہیوسٹن میں تھے اور شب جمعہ تھی، میں نے کہا انار کھانا ہے. سارے مارکیٹ دیکھے، ہمیں انار نہیں ملا. ایک چھوٹا سا انار ملا، وہ اتنا کڑوا تھا کہ کھایا نہیں گیا. اب انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ انار کا کتنا فائدہ ہے. اب انار کے جوس انگلینڈ میں تو بے پناہ زیادہ ہیں، اب انار بڑے بڑے آنے لگے. انار کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جس رات بھی پورا انار آپ کھا لیں، یہ انار آپ کو نماز تہجد کے لیے اٹھاتا ہے. آنکھ کھلے گی، اب نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ آپ کا کام ہے. صلوات پڑھی محمد وال. دیکھیے غذا کے کتنے فوائد ہیں، غذا کے کتنے فوائد ہیں عزیزان گرامی، صحت کے لحاظ سے بھی. اور آج کیونکہ سرکار ابو طالب کا بھی ذکر کرنا ہے. صلوات پڑھی محمد وال. حضرت ابو طالب کے بارے میں جو نادان ہیں وہ ان کے اسلام میں شک کرتے ہیں. حضرت ابو طالب کا مقام تو بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ بلند. ایک دلیل قرآن سے میں عرض کر دوں تاکہ کبھی بھی آپ کا مناظرہ ہو تو آپ ان کو یہ دلیل دے سکتے ہیں. دیکھیے حضرت مریم معصومہ ہے، حضرت مریم معصومہ ہے، اور معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب حضرت مریم تھی تو ان کا کوئی کفر نہ تھا. یہ قانون ہے اللہ کا.
اللہ نے اس عصمت کے قانون کی پاس رکھی اور فطرت کے قانون کو توڑ دیا. فطرت کا قانون یہ ہے کہ مرد اور عورت ملے تو بچہ ہو، مگر اللہ نے کہا فطرت کے قانون کو بدلوں گا، عصمت کے قانون کو نہیں بدلوں. ہاں جی، کتنی بڑی بات. اللہ نے فطرت کے قانون کو بدل دیا، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا. حضرت مریم معصومہ ہیں، مگر جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو خدا نے کہا بیت المقدس سے باہر نکل جا. یہ زچا خانہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. مگر اس کے مقابلے میں جب حضرت ابو طالب کی زوجہ آتی ہیں، مولا علی کی والدہ آتی ہیں، تو خود دروازہ شک ہو جاتا ہے، دیوار شک ہو جاتی ہے اور بیوی تشریف لاتی ہے. تو عزیزان گرامی، ثابت ہوا کہ حضرت علی کی والدہ حضرت مریم سے افضل ہے. جب حضرت علی کی والدہ مریم سے افضل ہے تو حضرت علی کی والدہ بھی معصومہ ہے، اور جب معصومہ ہے تو خدا کا قانون ہے معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. معصومہ کا نکاح سنت خدا ہے، معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. یہ نادان اسلام کی بات کر رہے ہیں. ابو طالب مومن نہیں بلکہ معصوم بھی ہے، معصوم ہیں. عزیزان گرامی، البتہ عصمت کے درجات ہیں. حضرت عمران نام ہے، حضرت عمران حضرت ابو طالب معصوم ہے. یہ صرف مولا علی کی دشمنی میں بعض خارجیوں نے یہ کتابیں لکھی. ہمارے اہل سنت کے بھی جتنے مومنین ہیں، اچھے مومنین مسلمین، وہ ایمان رکھتے ہیں حضرت ابو طالب پر. صلوات پڑھی محمد و آلہ. بارہ دیگر صلوات پڑھی انشاءاللہ. اب ایک مرتبہ اور صلوات پڑھی. کیونکہ دعا کا مہینہ ہے، خواہش تھی کہ اس دعا کی شرح بھی کی جائے. انشاءاللہ وقت تو کم ہے لیکن کوشش کریں گے. یہ دعا کے بہت فوائد ہیں. یہ دعا صرف رمضان کے لیے نہیں، پوری زندگی میں جو بھی بیماری ہو، جو بھی مشکل ہو. میں نے بتایا کہ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ 7 دن. یہ دعا اصلاً مشکل کشائی کرتی. یہ آزما کر دیکھیں. اس میں اعظم ہے. شرط وہی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں غذا کا بہت خیال رکھیں. اگر غذا حلال ہے فوراً دعا قبول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک آیت پڑھے تھے، اب دوسری آیت کی طرف پڑھتے ہیں. یا سید السادات یا مجیب الدعوات. اے خدا تو دعاؤں کو قبول کرنے والا. یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات. اے خدا تو درجات کو بلند کرنے والا ہے. یا غافر الخطیات. اے خدا تو خطاؤں کو بخشنے والا ہے. یا موتی المسلات یا قابل التوبات. اے خدا تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یا سامع الاصوات یا عالم الخفیات یا دافع البلیات. اے خدا تو بلاؤں کو دور کرنے والا ہے. سب مل کے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث
خلصنا من النار یا رب. سب مل کے یا رب یا رب یا رب یا رب. خصوصاً جب انسان روزے میں ہو اور دعا مانگے اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. یہ وقت ہے افطار کے وقت. جب بھی افطار کریں سورہ انا انزلنا پڑھ کے افطار کریں اور یقیناً کوئی اہم دعا مانگیں, دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت. افطار کا وقت نزدیک ہے. سب مل کے یا رب رحم ضعف بدنی. اے خدا میرے ضعیف بدن پہ رحم فرما. ہمارے اس بدن میں طاقت نہیں کہ ہم خدا کے عذاب کو برداشت کر سکیں. مولا علی دعائے کمیل میں کہتے ہیں اے گنہگار خدا کے عذاب کو یہ زمین آسمان برداشت نہیں کر سکتے, تیرا نازک بدن کہاں برداشت کر سکتا. لہٰذا معافی مانگیں کہ جو گناہ خطا ہوگا اے خدا ہمیں بخش دے. سب مل کے یا رب رحم ضعف بدنی یا رب رحم ضعف بدنی. اے عزیزوں ایک اور چیز سنیں, اگر دعا قبول کروانی ہے معصوم فرماتے رونے کی کوشش کیا کرو چاہے مچھر کے پر کے برابر آنکھ میں آنسو آئے. مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آیا دعا قبول. شرمایا نہ کریں, بہت سے لوگ شرماتے رونے. اگر رونا نہ آئے رونے کی صورت بنائے تب بھی ثواب ہے. رونے والوں جیسی آواز بنائیں تب بھی ثواب. کیوں؟ معصوم امام فرماتے ہیں بعض لوگ روتے ہیں مگر گھٹ گھٹ کے روتے ہیں, ان کا ثواب بہت کم ہے. آنسو بہاتے مگر گھٹ کے بہاتے. بعض لوگ بڑے آواز سے روتے ہیں شرماتے نہیں, ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. زمین آسمان کا فرق. وہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے. ایک آنسو جو آنکھ سے نکلا ہے خدا اس قطرے کو دریا سمندر بنانا چاہتا ہے. وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے اللہ تیرے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے. ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. فرشتے بھی رو کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ تیرا بندہ رو رہا ہے, روزے میں ہے, ماہ مبارک رمضان ہے, اس کے گناہ بخش دے. کیا فائدہ ہوا؟ کروڑوں فرشتوں ہیں آپ کے لیے دعا کرتے. اگر آپ بلند آواز سے روتے گھٹ کے روئے ثواب ہوگا مگر بہت کم. امام فرماتے ہیں بلند آواز سے رویا کرو پھر خدا تمہارے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں میرے اللہ دنیا ہنس رہی ہے یہ بیچارے رو رہے ہیں, تجھے حسین کا واسطہ دے رہے ہیں, ان کے گناہ بخش دے. اللہ اکبر. اسی طرح سے تیسرے آسمان چوتھے ساتویں آسمان تک خدا آپ کے رونے کی آواز پہنچاتا ہے. یہ سب آپ کے لیے دعا کرتے. اب جو نہیں روتے آواز سے اپنا ثواب کم کرتے, روتے ہیں مگر آواز سے رونے کا ثواب زیادہ ہے. بس اتنا ثواب. خدا اس سے زیادہ کریم ہے پھر کیا. امام فرماتے ہیں پھر خدا, اب وہ غور سے سنیں جن کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہے,
جن کے والدین مرحوم ہو چکے وہ غور سے سنیں. امام فرماتے ہیں پھر تیرے رونے کی آواز خدا تیری مرحومہ ماں کو سناتا ہے. او ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. ماں جب بیٹے یا بیٹی کے رونے کی آواز سنتی ہے وہ بھی رو کے کہتی ہے میرے اللہ میرا بیٹا رو رہا ہے, میری بیٹی رو رہی ہے, اور میرے اللہ ان کے گناہ بخش دے. حدیث میں والدین کی دعا اولاد کے لیے خدا برزخ میں بھی قبول کرتا ہے. اے عزیزو جب بھی رویا کرو بلند آواز سے رویا کرو, نہ شرمایا کرو. سب مل کے 10 مرتبہ یا غفارو یا غفارو یا غفار یا غفارو. اور جب امام حسین کے لیے بھی روئیں تو بلند آواز سے روئیں. امام صادق موجود ہے, ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے, بہت گریا ہوا. ایک مومن آیا, امام نے شکایت کی اے مومن تو نے میرے مظلوم دادا پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. مومن نے جیب سے رومال نکالی, مولا یہ میرے آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے, یہ میرا رومال ہے. امام نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا تو رو رہا تھا مگر تو نے میرے جملے کو نہیں سمجھا. میں نے کہا تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا. مومن کہنے لگا مولا مجھے بتا ہے میں کیسے روں کہ تیرے دادا مظلوم حسین پہ رونے کا حق ادا ہو جائے. اب غور سے سنے امام کیسے سننا چاہتے. فرمایا جس طرح سے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ او بیل کر کے روتی ہے, رونا نہ آئے تب بھی آواز بلند کیا کرو مظلوم حسین. سب مل کے او غریب وطن حسین, او میرے پیاسے حسین, ماتم حسین.